السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ابدال اور کلندر، ان کے روحانی درجات اور ان کے اسرار میں فرق کیا ہے۔ کائنات کا یہ نظام صرف ظاہری قوتوں پر نہیں چل رہا، بلکہ اس کے پس پردہ اللہ کے کچھ ایسے برگزیدہ بندے موجود ہیں جن کے ہاتھوں میں کائنات کی باغ دوڑ دی گئی ہے۔ تصوف کی دنیا میں دو بڑے نام اکثر سننے کو ملتے ہیں، ابدال اور کلندر۔ لوگ انہیں ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک نظام کا پابند ہے تو دوسرا نظام کا خالق۔ ایک ڈیوٹی پر مامور ہے تو دوسرا عشق میں مسرور ہے۔ آج ہم اس روحانی راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ ان دونوں کے مقام و مرتبہ میں کیا فرق ہے۔ ابدال کون ہے؟ ابدال عربی زبان کے لفظ بدل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے تبدیل ہونا یا بدل دیا جانا۔ تصوف کی اصطلاح میں یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جن کا سینہ حسد، بغض اور دنیاوی لالچ سے پاک ہوتا ہے۔ ان کے تعداد اور نظام روایات کے مطابق ابدال کی تعداد مقرر ہوتی ہے۔ اکثر روایات میں 40 بتائی گئی ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک کا وصال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً کسی دوسرے ولی کو اس کے مرتبہ پر فائز کر کے اس کی جگہ بدل دیتا ہے تاکہ کائنات کا انتظام متاثر نہ ہو۔ ان کی ذمہ داریاں: ابدال کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے انتظامی معاملات سونپے ہوتے ہیں۔ بارش کا برسنا، رزق کی تقسیم، انسانی بستیوں کی حفاظت اور آفات کا رخ موڑنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مستند حوالات: حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنی شہرہ آفاق کتب کشف المجوب میں فرماتے ہیں کہ ابدال وہ طبقہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق پر سے بلائیں ڈالتا ہے اور بارشیں برساتا ہے۔ ابدال کا جذباتی پہلو: بوجھ اور ذمہ داری۔ ایک ابدال کی زندگی بڑی کٹن ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت رب کے حکم کا منتظر رہتا ہے۔ اسے اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کے لیے کچھ کرے۔ وہ ایک سرکاری کرندے کی طرح ہوتا ہے جسے ہر قدم بھونک بھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے دل میں مخلوق کا درد اتنا ہوتا ہے کہ وہ راتوں کو رو رو کر اللہ سے لوگوں کی بہتری کی دعائیں مانگتا ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کلندر کون ہے۔ ابدال کے برعکس کلندر وہ ہستی ہے جو تمام مرتبوں، عہدوں اور ڈیوٹیوں سے آزاد ہو چکی ہوتی ہے۔ کلندر وہ ہے جو لا الہ کی تلوار سے ما سوا اللہ کے سوا ہر چیز کو کاٹ چکا ہوتا ہے۔ لامکانیت: کلندر کسی نظام کا حصہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ نظام سے ماورا ہوتا ہے۔ ابدال زمین پر رہ کر انتظام سنبھالتا ہے، جبکہ کلندر کی پرواز عرش الہی کے گرد ہوتی ہے۔ بے نیازی: کلندر کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا اسے کیا کہہ رہی ہے۔ وہ بعض اوقات ملامتی رنگ میں ہوتا ہے، یعنی بظاہر پاگل یا مجذوب نظر آتا ہے، لیکن اس کا باطن اللہ کے نور سے روشن ہوتا ہے۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کلندر کے مقام کو جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے، وہ ابدال اور کلندر کے فرق کو واضح کرتا ہے۔ یہ شہادت گیا الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور کلندر کی بے نیازی پر فرماتے ہیں: کلندر جس دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر کارو ہے لقط ہائے حجازی کا۔ ابدال اور کلندر کا پہلا بڑا فرق: مامور بامقابلہ مسرور۔ ابدال مامور ہے، یعنی اسے حکم دیا گیا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر وہ حکم کی خلاف ورزی کرے تو اس کا منصب چھین لیا جائے گا۔ جبکہ کلندر مسرور ہے، وہ اللہ کی محبت میں ایسا مست ہے کہ اللہ خود اس کی مرضی کا پابند ہو جاتا ہے۔ ابدال دعا مانگتا ہے کہ مولا ایسا کر دے، جبکہ کلندر جلال میں کہتا ہے ایسا ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ مستند حوالہ: شیخ اکبر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں کہ کلندر وہ ہے جس پر احوال کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ زمین و مکان کی قید سے نکل چکا ہوتا ہے۔ ابدال کائنات کے انتظامی ستون ہے۔ ابدال کا مرتبہ ایک ذمہ دار افسر کی طرح ہے۔
جس طرح ایک ملک کو چلانے کے لیے مختلف محکمے ہوتے ہیں، ویسے ہی کائنات کے انتظام کے لیے اللہ نے ابدال کو چنا ہے، حلیہ اور باطن۔ ابدال ظاہری طور پر بہت باادب، شریعت کے سخت پابند اور خاموش طبع ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے پر ایک خاص قسم کا جلال اور ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ ان کا طریقہ کار ابدال اپنی ولایت کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ وہ مجموعوں میں نہیں رہتے بلکہ اکثر عام انسانوں کی طرح بازاروں، مسجدوں اور ویرانوں میں اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ وہ صاحب حکم ہوتے ہیں، یعنی جب تک انہیں غائب سے اشارہ نہ ملے وہ درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہلاتے۔ مستند حوالہ: امام جلال الدین سوتی اپنی کتاب الخبر الدلال علی وجود الکتب والنجبہ والابدال میں لکھتے ہیں کہ ابدال کی دعا سے قحط دور ہوتا ہے اور دشمن پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ اس کا وجود زمین کے لیے پناہ گاہ ہے، جبکہ کلندر معرفت کا بے لگام سمندر، جبکہ کلندر کا مقام عشق محض ہے۔ وہ کسی انتظامی عہدے کا بھوکا نہیں ہوتا۔ کلندر کے لیے کائنات کی ہر شے پیچ یعنی بے معنی ہے، کیونکہ اس کی نظر براہ راست ثانیہ یعنی خالق پر ہوتی ہے۔ اس کا حلیہ اور باطن: کلندر اکثر ملامتی رنگ میں ہوتا ہے، کبھی وہ ریشمی لبادے میں ملے گا تو کبھی چیتھڑوں میں، کبھی وہ مسجد کے مسلے پر ہوگا تو کبھی کسی ویرانے میں رقص کر رہا ہوگا۔ کلندر کا ظہور غیر متوقع ہوتا ہے۔ کلندروں کا طریقہ کار: کلندر صاحب جلال ہوتا ہے، وہ کسی حکم کا انتظار نہیں کرتا بلکہ اس کا حال ہی اللہ کی مرضی بن جاتا ہے۔ تصوف میں کہا جاتا ہے کہ کلندر مٹتا نہیں بلکہ مٹا دیتا ہے، یعنی وہ اپنی انا کو اتنا مٹا چکا ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ تقدیر کا قلم بن جاتا ہے۔ ایک خوبصورت موازنہ: قلم اور سیاہی۔ اس فرق کو ایک مثال سے سمجھے۔ ابدال وہ قلم ہے جو تقدیر کے رجسٹر پر وہ لکھتا ہے جو اسے حکم دیا جاتا ہے، جبکہ کلندر وہ سیاہی ہے جو خود کو مٹا کر حروف بناتی ہے۔ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں رہتا، وہ صرف محبوب کے رنگوں میں رنگا ہوتا ہے۔ کلندر کی بے باکی اور ابدال کی اطاعت کے فرق پر حضرت علامہ محمد اقبال کا یہ شعر صادق آتا ہے: باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شریک میانہ حق کو باطل نہ کر قبول۔ کلندر کسی کی شرکت قبول نہیں کرتا، وہ صرف اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے، جبکہ ابدال مخلوق اور خالق کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ ان کا دوسرا بڑا فرق خوف بالمقابلہ ناز: ابدال کا مقام خوف اور رجا یعنی ڈر اور امید کے درمیان ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں اس سے ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے اور اس کا مرتبہ چھن نہ جائے، جبکہ کلندر کا مقام ناز ہے، وہ اللہ کا وہ لاڈلا ہے جو اپنے رب سے جھگڑا بھی کر لیتا ہے۔ تاریخ تصوف میں ایسے کئی واقعات ہیں جہاں کلندروں نے جلال میں آ کر اللہ سے اپنی بات منوائی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب امہات میں فرماتے ہیں کہ کلندر وہ ہے جس پر جذب کی کیفیت غالب ہو اور وہ تمام تر انسانی آداب و رسوم سے بلند ہو کر براہ راست ذات الہی سے فیض پاتا ہو۔ آئیے اب بات کرتے ہیں روحانی حقیقت پر۔ جب ابدال اور کلندر ملتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ جب کسی علاقے کا ابدال جو وہاں کا روحانی نگران ہوتا ہے کسی کلندر سے ملتا ہے تو وہ ابدال بڑے ادب سے کلندر کو راستہ دیتا ہے۔ کیونکہ ابدال جاتا ہے کہ وہ قانون کا پابند ہے، لیکن کلندر قانون بنانے والے کا یار ہے۔ ابدال کی پر اسرار فرست اور منصب: ابدال کا نظام ایک باقاعدہ نظام حکومت کی طرح ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں اولیاء اللہ کے مختلف طبقے ہیں، جیسے غوث، قطب، اوتاد، نجبہ اور ابدال۔ ان کی تعیناتی: ابدال کی تعیناتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کی فرست غیبی طور پر دیوان اولیاء میں موجود ہوتی ہے۔ علاقائی ذمہ داری: ہر ابدال کو ایک مخصوص علاقہ یا شہر سونپا جاتا ہے، وہ اس علاقے کی روحانی فصل ہوتا ہے جب تک وہ وہاں موجود ہے۔
इस बस्ती पर इज्तमाई अजाब नहीं आ सकता। वो लोगों के गुनाहों के बदले खुद रातों को जाग कर माफ़ी मांगता है ताकि बला टल जाए। शेख मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फतूहात मक्किया में लिखते हैं कि 7 अब्दाल ऐसे हैं जो 7 अकलीमों के निगरान हैं। इनका ताल्लुक अंबिया के नक्शे कदम पर होता है और कलंदर की ठोकर और निज़ाम का उलटना अब्दाल निज़ाम को बरकरार रखता है, जबकि कलंदर निज़ाम के मोहरे उलट देने की ताकत रखता है। अब्दाल दुआ करता है कि ऐ अल्लाह इस बीमार को शफा दे दे, लेकिन कलंदर जलाल में आकर कहता है उठ जा, और मुर्दा भी जी उठता है। कलंदर की ठोकर मिट्टी को सोना और फना को बका में बदल देती है। हज़रत लाशबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का वो वाक़या जब आपने बुनी हुई मछली को जिंदा करके दरिया में बेच दिया, ये एक कलंदराना तसर्रुफ था जो किसी अब्दाल के दायरे अख्तियार में नहीं आता, क्योंकि अब्दाल कानून फितरत के एहतराम का पाबंद होता है। इनका तीसरा बड़ा फ़र्क पर्दा बामुकाबला ज़हूर। अब्दाल का कमाल इसका खफा यानी छुपा होना है। वो आम लोगों में घुल मिलकर रहता है। शायद वो आपके मोहल्ले का कोई आम दुकानदार हो या मस्जिद का खादम जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन कलंदर का कमाल इसका जलाल और सहूर है। कलंदर छुप नहीं सकता। इसकी आंखों की चमक, इसके लहजे की हैबत और इसके गिर्द मौजूद रूहानी मकनातीसियत लोगों को अपनी तरफ खींचती है। वो शहरों के शहर उजाड़ भी सकता है और बसा भी सकता है। कलंदर की इस बेनियासी और शान इस्तगना पर एक आरफ ने क्या खूब कहा है, नजर लगी ना हो जिसको किसी की, वो नजर हूं मैं जो सबकी खाके पा ठहरा, वो ही आली गोहर हूं मैं। और कलंदर के जलाल पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता ये आह सहरा गाही। कलंदर का वो हथियार है जिससे वो तकदीर बदल सकता है। क्या एक अब्दाल कलंदर बन सकता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। सूफिया के नज़दीक अब्दाल एक ओहदा है, जबकि कलंदर एक कैफियत और मुकाम है। अब्दाल अपने मनसब पर रहते हुए अगर इश्क इलाही में तमाम हदूद को पार कर जाए और उसे फना के बाद बका नसीब हो जाए, तो वो कलंदरी रंग इख्तियार कर सकता है। लेकिन अक्सर कलंदर पैदाइशी तौर पर ही इसी रंग में रंगे होते हैं, जैसे हजरत लाशबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। इनका सफ़र जज़ब से शुरू होता है और वलायत पर ख़त्म होता है। रूहानी वाक़या अब्दाल और कलंदर का मुकालमा। कहा जाता है कि एक बार एक अब्दाल एक कलंदर के पास से गुजरा। अब्दाल ने देखा कि कलंदर मट्टी से खेल रहा है। अब्दाल ने अदब से पूछा, आप अल्लाह के इतने मुकर्रब होकर मट्टी से क्यों खेल रहे हैं? कलंदर ने एक मुट्ठी मट्टी उठाई और हवा में उछाली। वो मट्टी सोना बनकर गिरने लगी। कलंदर ने मुस्कुराकर कहा, तुम मट्टी को सोना बनाने की ड्यूटी पर हो, मैं सोना लुटाने की मौज में हूँ। ये वाक़या तज़किरातुल औलिया के मुख्तलिफ नुस्खों में तसर्रुफ़ात औलिया के बाब में मिलता है, जो मुकामे नास और मुकामे न्यास के फ़र्क को वाज़ह करता है। अब्दाल की खुफिया अलामत और वो जो आपके दरमियान छुपे हैं। अब्दाल का सबसे बड़ा कमाल इनका अख्फा यानी खुद को छुपाना है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई इन्हें पहचाने, लेकिन अहले अल्लाह ने इनकी कुछ ऐसी निशानियां बताई हैं जो सिर्फ बसीरत वाली आंख देख सकती है। बेगर्ज मोहब्बत। अब्दाल के दिल में मखलूक़ खुदा के लिए ऐसी तड़प होती है जैसे एक माँ को अपने बच्चों के लिए होती है। वो लोगों के दुख देखकर तन्हाई में रोते हैं। खामोशी और हैबत वो बहुत कम गो होते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो इनके अल्फाज सीधे रूह में उतर जाते हैं। इनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और हैबत होती है जो गुनाहगार को भी कांपने पर मजबूर कर देती है। इनकी पुरअसरार आमदोरफ्त वो अचानक ज़ाहिर होते हैं और काम कर कर गायब हो जाते हैं। आपको लगेगा कि ये कोई आम मुसाफिर है, लेकिन वो दरअसल इस बस्ती की बला टालने आया होता है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 40 ابدال ایسے ہوں گے جن کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل جیسے ہوں گے. ان کی برکت سے رزق دیا جائے گا اور تمہاری مدد کی جائے گی. قلندر کا دم اور جذب جہاں عقلیں دنگ رہ جائیں. ابدال کا راستہ مجاہد کا ہے، سخت محنت کا ہے، جبکہ قلندر کا راستہ مشاہدے کا، براہ راست دیکھنے کا ہے. قلندر جب دم کرتا ہے تو وہ صرف ہوا میں نہیں پھونکتا بلکہ وہ اپنی روحانی طاقت سے سامنے والے کی تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے. دمال کا راز. قلندر کی دمال دراصل اس کی روح کا رقص ہے جو مادی جسم کی قید سے بیزار ہو چکی ہوتی ہے. جب قلندر وجد میں آتا ہے تو کائنات کے ذرے اس کے ساتھ رقص کرتے ہیں. ابدال اس وجد کا احترام کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس وقت قلندر اپنے رب کے ناز میں ہے. قرب قیامت اور ان ہستیوں کا کردار. احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کی پیش گوئیوں کے مطابق جب دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا. تو سب سے پہلے جو گروہ ان کی بیعت کے لیے پہنچے گا وہ ابدال شام ہوگا. ابدال کا کردار. ابدال امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے وہ سپاہی ہوں گے جو زمین کے انتظام سنبھالیں گے اور حق کی نصرت کریں گے. جبکہ قلندر کا کردار. قلندر اس وقت حق کا وہ جلال بن کر ابھریں گے جو باطل کے جادو اور دجالی فتنوں کو اپنی ایک نگاہ سے راہ کر دیں گے. قلندر کی تلوار ان کی زبان ہوگی اور ان کی ڈال ان کا عشق. قلندر اور ابدال کے اس آخری مارکے اور ان کی عظمت پر اقبال رحمت اللہ علیہ کا یہ کلام روح بیدار کرتا ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور و بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اور قلندر کی بے نیازی پر. خرد ہے راہ رو روشن ہے لیکن خرد کیا ہے چراغ راہ گزر ہے. قلندر اس چراغ کو بجھا کر عشق کے سورج میں سفر کرتا ہے. ان کا چوتھا بڑا فرق شریعت اور طریقت کا توازن. ابدال شریعت کے ظاہری احکام پر اس سختی سے کاربند ہوتا ہے کہ وہ ایک مستند مفتی نظر آتا ہے، وہ لوگوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے. جبکہ قلندر حقیقت کے اس سمندر میں غرق ہوتا ہے جہاں ظاہری احکام کی تقدیریں بدل جاتے ہیں. قلندر کبھی شریعت کے خلاف نہیں جاتا لیکن اس کا طریقہ کار اتنا انوکھا ہوتا ہے کہ عام انسان اسے سمجھنے سے قاصر رہتا ہے. جیسے حضرت خضر علیہ السلام کا کشتی توڑنا یا بچے کو قتل کرنا ظاہر میں غلط لیکن حقیقت میں سراسر حکمت. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب اوار المعارف میں فرماتے ہیں کہ قلندر وہ ہے جس کا دل دنیا کی محبت سے ایسا پاک ہو کہ اس پر کسی رسم و رواج کا اثر نہ رہے. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں؟ ہاں، ابدال بننے کا راستہ خدمت خلق اور سچائی سے ہو کر گزرتا ہے. جو شخص اپنے دل سے حسد نکال دے اور لوگوں کی خیر خواہی کرنے لگے وہ ابدال کی فہرست میں شامل ہونے کا اہل ہو جاتا ہے. لیکن قلندر بننا ایک عطا ہے. یہ محنت سے زیادہ انتخاب کا معاملہ ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا مستانہ بنا لیتا ہے. آئیے بات کرتے ہیں کہ قلندر جب ابدال کی رہنمائی کرتا ہے. تاریخ تصوف میں ایسے کئی مقامات آئے ہیں جہاں ابدال جو کہ نظام کائنات کے نگران تھے کسی گتھی کو سلجھانے میں قاصر رہے اور انہیں کسی قلندر کی بارگاہ میں رجوع کرنا پڑا. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی علاقے میں شدید قحط پڑا. وہاں کے ابدال نے بہت دعائیں کی لیکن بارش نہ ہوئی. تب غیب سے آواز آئی کہ اس بستی کے باہر ایک مست درویش یعنی قلندر بیٹھا ہے، اس کے پاس جاؤ. ابدال جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ درویش مٹی کے گروندے بنا رہا ہے. ابدال کے کہنے پر اس قلندر نے ایک گروندا گرا دیا تو فوراً بادل گرجے اور بارش شروع ہو گئی. یہاں سے یہ سبق ملتا ہے ابدال قانون الہی کے تحت چلتا ہے جبکہ قلندر اللہ کا وہ لاڈلا ہے جس کی موج قانون پر باری پڑ جاتی ہے.
सेवन के लाल और पानीपत के बू अली कलंदर की अमली मिसालें। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह आपके जलाल का ये आलम था कि आपके दौर के बड़े बड़े कुतुब और अब्दाल आपकी मजलिस में अदब से बैठते थे। आपने सेवन के जगराफिए और रूहानियत को अपनी एक निगाह से बदल कर रख कर दिया। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह आपके बारे में मशहूर है कि आपने कई साल पानी में खड़े होकर इबादत की। जब आप फारिग हुए तो आपका मुकाम वो था कि वक्त के अब्दाल आपसे दुआ करवाने आते थे। इन दो हस्तियों ने साबित किया कि कलंदर वो आज़ाद पंछी है जो किसी पिंजरे यानी चाहे वो निज़ाम वलायत का ही क्यों ना हो में कैद नहीं होता। इनका पांचवा बड़ा फर्क खल्क बामुकाबला खालक। अब्दाल का रुख खल्क यानी मखलूक की तरफ होता है ताकि इनकी इस्लाह और मदद कर सके, इसलिए उसे होश में रहना पड़ता है। जबकि कलंदर का रुख सिर्फ खालक की तरफ होता है, इसलिए वो अक्सर बेखुदी और मस्ती में रहता है। अब्दाल दुनिया को संवारता है जबकि कलंदर दुनिया को ठुकराता है। इस बेनियाजी और कलंदराना जलाल पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ये कलाम इस बहस का बेहतरीन निचोड़ है। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। और कलंदर के बारे में आप मजीद फरमाते हैं, कलंदर की लगन हक की तड़प दिल की सफाई, ये वो दौलत है जो मिलती नहीं बादशाहों को। दमादम मस्त कलंदर कि वो हकीकत जो अब्दाल भी जानते हैं कि हम दमादम मस्त कलंदर की सदा सुनते हैं। जब हम दमादम मस्त कलंदर की सदा सुनते हैं तो ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक रूहानी फ्रीक्वेंसी है। सूफिया फरमाते हैं कि कायनात का हर जरा एक मखसूस धड़कन पर है और कलंदर इस धड़कन को कंट्रोल करता है। अब्दाल इसकी सदा का एहतराम इसलिए करते हैं क्योंकि ये सदा अनल हक की वो गूंज है जो इंसान को अपनी असल से मिला देती है। आइए अब बात करते हैं आखिरी राज पर, हम इनसे क्या सीखें। इस पूरी तफसील का मकसद सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में तब्दीली लाना है। अब्दाल से सीखें नज़्म ज़ब्त, इंसानियत की बेगर्ज खिदमत और अपने हिस्से का काम खामोशी से करना। जबकि कलंदर से सीखें अल्लाह पर गैर मुतज़ल्ज़ल यकीन, लोगों की परवाह ना करना और अपने इश्क को इतना मजबूत करना कि पहाड़ भी रास्ता दे दे। हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मकतूबात में फरमाते हैं कि कमाल ये है कि इंसान का ज़हर अब्दाल जैसे बाअदब और शरीयत का पाबंद हो और बातन यानी कलंदर जैसा अल्लाह की मोहब्बत में मस्त और दुनिया से बेनियाज हो। तो प्यारे नाज़रीन, अब्दाल हो या कलंदर, ये सब इस एक रब के मुख्तलिफ रंग हैं। अब्दाल इसकी रहमत और निज़ाम का मज़हर है और कलंदर इसके हुस्न जलाल का अक्स है। ये सितारों की मानिंद है जो अंधेरी रातों में भटके हुए मुसाफिरों को रास्ता दिखाते हैं। मोहतरम दोस्तों, यहाँ अब्दाल और कलंदर के फ़र्क की ये मुफस्सल और जज्बाती दास्तान मुकम्मल होती है। तो प्यारे नाज़रीन, अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रूहानी महफिल से फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।